رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان بزرگان محترم، دوست اور بزرگ، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں خوشی کی نکاح کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نکاح کو قبول فرمائے، زوجین میں الفت محبتیں پیدا فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک صالح اولاد، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بننے والی اولاد سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، نکاح ایک انسانی ضرورت ہے۔ نکاح کے بغیر مرد بھی ادھورا ہوتا ہے، عورت بھی ادھوری ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جنت کی تمام تر آرائشوں، نعمتوں، سہولتوں، راحتوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس فرما رہے تھے، اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت سے، بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں کو جنت میں ٹھہرایا۔ تو اب حضرت آدم کو جنت بھی جنت لگنے لگی، ورنہ حضرت حوا کے بغیر حضرت آدم جنت میں بھی تنہائی محسوس کر رہے تھے۔ تو نکاح ایک انسانی ضرورت ہے کہ نکاح کے بغیر انسان اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے۔ ایسے ہی نکاح ایک معاملہ ہے، لین دین ہے۔ عام طور سے نکاح کے موقع پر جب لین دین کہا جاتا ہے تو ذہن کسی اور لین دین کی طرف جاتا ہے، جوڑے جہیز کے لین دین کی طرف ذہن جاتا ہے، حالانکہ نکاح سے جوڑے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح ایک معاملہ ہونے کی حیثیت علماء نے اس طور سے ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے محرمات بیان کیے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان محرمات کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ ان محرمات سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ نکاح مال کے بدلے میں ہوگا، یعنی مہر ادا کیا جائے گا۔ تو نکاح میں دلہن اپنے آپ کو دلہا کے حوالے کر دیتی ہے اور دلہا اپنی طرف سے مہر ادا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مالی معاملہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی نکاح کا ایک اور پہلو ہے، نکاح ایک عبادت بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکاح چاہے جس پہلو سے دیکھو، ضرورت ہونے کی حیثیت سے، معاملہ ہونے کی حیثیت سے، یا ایک عبادت ہونے کی حیثیت سے، ہر پہلو سے نکاح کو سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ نکاح کے ساتھ میں خرافات نہیں لگی ہوئی ہیں۔ جو خرافات آج نکاح کے ساتھ لگا لی گئی ہیں وہ نکاح کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہیں ہے۔ نکاح کو سادہ ہونا چاہیے۔ زندگی میں انسان بہت ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، بہت سارے معاملے کرتا ہے، لیکن کبھی کسی ضرورت کے پورا کرتے ہوئے یا کسی معاملے کے کرتے ہوئے کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سادگی کے ساتھ میں، خاموشی کے ساتھ میں آدمی اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے۔ میں اکثر مثال دے کے عرض کرتا ہوں کہ عام طور سے
صبح صبح اٹھتے ہیں تو لوگوں کو مختلف قسم کی حاجتیں ہیں. کسی کو چائے پینے کی عادت ہے, کسی کو کافی پینے کی عادت ہے. گھر میں دیکھا اتفاق سے دودھ نہیں ہے تو ضرورت ہے چائے پینے یا کافی پینے کی, لیکن گھر میں دودھ نہیں ہے تو آپ باہر دودھ لینے کے لیے جائیں گے, دودھ لے کے آئیں گے اور خاموشی کے ساتھ میں چائے بنا کے ضرورت پوری کر لیں گے. یہ دودھ خریدنا ایک معاملہ ہے, چائے بنا کے پی لینا ایک ضرورت کا پورا کرنا ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی چائے لینے دودھ لینے کے لیے باہر نکلا اور ساتھ میں بینڈ باجے والے بھی ہوں, پوری گلی جو ہے وہ روشنی کر دی گئی ہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. آدمی خاموشی سے جاتا ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. البتہ نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تاکید کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح, نکاح کا اعلان کرو. رشتہ داروں میں, پاس پڑوس والوں میں, قریب والوں میں اس بات کی اطلاع کرو کہ فلاں بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اعلان نہیں ہوگا, اطلاع نہیں ہوگی, ایک شریف گھرانہ, اس شریف گھرانے کے پاس جس شریف گھرانے میں یہ جوان بچیاں رہتی ہیں, اس گھرانے کے پاس کوئی ایک نوجوان بے وقت آ رہا ہو, جا رہا ہو, رات کے 10-11 بجے ایک نوجوان گھر سے باہر نکل رہا ہے, صبح 5-6 بجے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے. بے وقت ایک نوجوان کا گھر کے پاس آنا جانا لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتا ہے, پھر لوگ تہمتیں لگانے لگتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اعلنوا النکاح, نکاح کا اعلان کرو تاکہ رشتہ داروں کو, آس پاس والوں کو پتہ چل جائے کہ فلاں بچی کا فلاں بچے سے نکاح ہو گیا ہے. پھر شکوک اور تہمتیں نہیں رہیں گی. تو اتنی سی بات ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے. ہاں, نکاح میں 2 خرچ جس شریعت نے بتائے ہیں, ایک مہر کا ادا کرنا, دوسرا ولیمہ کرنا. اور یہ دونوں خرچ لڑکے والوں کے ذمے ہیں, لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے. لڑکی والوں کے ذمے کوئی خرچ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک بچی کو جس کو انہوں نے اپنے آنکھوں کا نور بنایا, دل کا سرور بنایا, جگر کا ٹکڑا بنایا, اس لختے جگر کو پال پوس کر 18-19 سال اپنے آنکھوں کا نور بنا کر جس کو رکھا تھا, وہ اپنی بیٹی, اپنی دختر, اپنے نور نظر, اپنا لختے جگر دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا دیں گے؟ اس لیے لڑکی والوں کے ذمہ کوئی خرچ نہیں ہے. لڑکے والوں کے ذمہ 2 خرچ ہیں. یہ مہر ادا کریں. آج کل مہر کے بارے میں بھی لوگ لڑکے والے خود ہی طے کر کے سنا دیتے ہیں, حالانکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ لڑکی والوں کی حیثیت کے مطابق مہر طے ہونا چاہیے اور ان سے معلوم کر کے گویا مہر طے کیا جانا چاہیے. تو مہر کا ادا کرنا اور ولیمے کا کرنا, ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا جائے. تو جب کم سے کم خرچ کے ساتھ میں نکاح ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, کہ کم سے کم خرچ جب نکاح کے معاملے میں ہوگا تو پھر وہ نکاح بابرکت ہوگا. برکت ایک اسلامی لفظ ہے جس کا مفہوم پورے طور سے سمجھایا نہیں جا سکتا. برکت الگ الگ جگہ الگ الگ طور سے ظاہر ہوتی ہے. کھانے کی برکت, 2 آدمیوں کا کھانا 10 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو لوگ کہتے ہیں کھانے میں برکت ہو گئی. 20-25 روپے کا معمولی سا سادہ کپڑا 2-4 سال کام آ جائے تو لوگ دکھا کے کہتے ہیں بڑا برکتی کپڑا ہے. ایک چھوٹا سا گھر, اس گھر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے, ان کے 4-5 بچے پیدا ہوئے, وہ بچے ماشاءاللہ پل کر جوان ہوئے, پھر ان بچوں کی اسی گھر میں شادی ہوئی, پھر ان بچوں کے بچے بھی اسی گھر میں ہو گئے. ساری کاروائیاں ایک گھر میں ہو جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹا سا تو ہے گھر لیکن بڑا برکت والا گھر ہے, یہ سارے کاروائیاں اس چھوٹے سے گھر میں ہو گئی. تو جیسے گھر کی برکت الگ, کھانے کی برکت الگ, کپڑے کی برکت الگ, ایسے ہی نکاح کی برکت بھی الگ ہے. نکاح کی برکت ہے 2 دلوں کا مل جانا. 2 دل ملانے کی طاقت نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, نہ ہم نکاحوں میں جن کو منت سماجت کر کے بلاتے ہیں ان کے پاس ہے,
نکاح دل ملانے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. قلوب العباد بین اصبع الرحمن، تمام انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں. لوگ عام طور سے نکاح میں لوگوں کو خوش کرنے کی تو فکر کرتے، لیکن ان کو اللہ رسول کو خوش کرنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. حالانکہ نکاح لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا موقع ہے. اس لیے کہ نکاح کا مطلب ہی دو دلوں کا جوڑنا ہے. یہ دو دل ملتے ہیں تو ایک جوڑا بنتا ہے، پھر یہ جوڑا ایک چھوٹا سا خاندان بنتا ہے، پھر وہ خاندان ایک چھوٹا سا قبیلہ بن جاتا ہے، پھر وہ قبیلہ ایک پوری کی پوری آبادی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ سب اس وقت پر ہوگا جبکہ سب سے پہلے جوڑا تو بنے، اور جوڑا اس وقت بنے گا جبکہ دو دل ملیں گے، اور دل ملانے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے نکاح لوگوں کو خوش کرنے کا موقع نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا موقع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابھی نکاح ہونے والا ہے. نکاح ہونے والے نوشاہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت نصیب فرمائے. بزرگوں کے گھرانے اور خاندان کے چشم و چراغ ہیں ماشاءاللہ. عام طور سے نکاح کی مجلسوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نوشاہ جو نکاح کی مجلس میں پہنچتے ہیں وہ نکاح کی مجلس سے پہلے اپنے دوستوں سے صرف اتنا پوچھ لیتے ہیں کہ قاضی صاحب سوال کریں تو کیا جواب دینا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. اور بہت سارے نوشاہ جو جواب دیتے ہیں وہ جواب بھی عام طور سے صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ نوشاہ عام طور سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے قبول کیا تو نوشاہ جواب میں کہتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا. علماء فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کی کسی نعمت کے ملنے پر شکرانے میں بولنا چاہیے. جب قاضی صاحب نے آپ سے کہا کیا آپ نے قبول کیا، قاضی صاحب کے کیا قبول کیا کہنے سے ابھی آپ کو دلہن ملی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے میں نے قبول کیا تو اب آپ کو دلہن مل گئی. اب اس پر شکرانے میں الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. تو الحمدللہ بعد میں بولنا چاہیے، شروع میں نہیں بولنا چاہیے. تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تو پھر آپ سمجھیں کہ زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا معلوم ہوں گے. حالانکہ یہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اس مجلس میں بھی اگر دیکھا جائے تو سب نوشاہوں ہی کی مجلس ہے. بہت سارے تو وہ ہیں جن کا پہلے نکاح ہو چکا، وہ پرانے نوشاہ ہیں. کچھ نوجوان ہیں جن کا چند دن بعد نکاح ہوگا تو وہ ہونے والے نوشاہ ہیں، اور ایک اس مجلس کے نوشاہ ہیں. تو بہرحال ایک نوشاہ نہیں، پوری مجلس ہی نوشاہوں کی مجلس ہے. اس مجلس میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح کے بعد کی زندگی کیا ہوتی ہے. یہ شریعت نے بتایا نکاح کے بعد کی زندگی کو 3 اصول پر گزارنا چاہیے. پہلا اصول ہے جس سے نکاح کیا اس سے محبت کرے. دوسرا اصول ہے نرمی کا برتاؤ کرے. اور تیسرا اصول ہے درگزر کرے. ان 3 اصول کے ساتھ میں اگر زندگی گزاری جائے گی تو زندگی جنت نشاں بنے گی، ورنہ جہنم کدا بن جائے گی. کہ بیوی سے محبت کرے. علماء نے لکھا ہے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پشت سے، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو نکالا. ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت حوا کو پیدا کرنا ہی تھا تو دائیں پسلی سے پیدا کر سکتے تھے. دائیں پسلی کے بجائے بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بائیں پسلی، وہ بھی اوپر کی پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہارے دل کے نزدیک ہے، اس لیے اس کو اپنے دل کے قریب رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو. بیوی سے محبت ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص نے ایک مجلس میں پوچھا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مردوں کی مجلس تھی، حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے. حضرت عمرو بن عاص بھی گویا تھوڑا سا سٹ پٹا گئے، پریشان ہوئے کہ حضور مردوں کی مجلس میں عورت کا نام لے رہے ہیں. تو حضرت عمر نے فوراً سوال بدل کے پوچھا رسول اللہ میں عورتوں کی بات نہیں مردوں کی بات کرتا ہوں، آپ مردوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضور کا جواب سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ابا سے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے نہیں کہا، عائشہ کے ابا سے کہا۔ تو جس سے نکاح ہو اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ میں نرمی کا برتاؤ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ میں نرم سلوک کرو۔ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا ہے، فإن أعلاهن أعوجهن، اوپر کی جو پھسلی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہم کون سے سیدھے ہیں کہ بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ میں فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان استمتعت بها وبها عوج، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا سکتے ہو۔ اور تیسری چیز ہے درگزر کرنا۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ سب سے غلطی ہوتی ہے غلطی پر گرفت کے بجائے غلطی پر درگزر کرنا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ